अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवाई। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो में जब करप्शन पे बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान ने अच्छा इक़दाम किया कि इन लोगों को अपनी काबीना से निकाला। फिर मैंने दूसरी वीडियो की जब मैंने देखा कि उन्होंने कुछ लोगों को अपनी काबीना में वापस ले लिया। तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये हमें 49 लोगों की फ़ौज वज़ीरों की नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या ऐसा किया कि जिसकी हमें इतनी बड़ी फ़ौज रखना पड़े। मेरी इस बात को मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 दिन पहले एंडोर्स किया और उन्होंने कहा हुकूमत ऐसा क्या काम कर रही है कि जिसके लिए उसको इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत है। इमरान खान ने जब हुकूमत बनाई तो उन्होंने मिसाल दी थी कि रियासत मदीना जो रियासत थी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद जानिसार थे और उन सब ने मिलके दीन इस्लाम को दुनिया का एक आला मजहब बना के पेश किया और उन मुसलमानों ने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह कर ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 49 वज़ीरों ने पाकिस्तान में क्या फतह किया। अगर रिजल्ट देखा जाए तो 0/0। नज़र दौड़ाई मैंने वफाकी हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर तो मैंने देखा कि ये 49 लोग कौन हैं। तो पता चला कि इनमें से 25 वफाकी वज़ीर हैं, इनमें से 4 वज़ीर मुमलिकत हैं, 6 मुशीर हैं जिनका दर्जा वज़ीर मुमलिकत के बराबर है और 14 स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर है। अगर ये सब स्पेशल सेक्रेटरी और मुशीर और खुसूसी मुशीर अगर प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल ही नाकारा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इसका मतलब वो अहल नहीं है हुकूमत करने का कि उसको 50 लोग तकरीबन एक कम 50 लोग उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, इनसेन है बेचारा। मैंने फिर नज़र दौड़ाई कि ये लोग जो हैं 50 ही कौन लोग हैं। पता चला कि इनमें से एक परवेज़ खटक साहब हैं जो कि दिफा, पता नहीं वो अपना दिफा नहीं कर सकते, दिफा तो हमारा फौज के हाथ में। जुबैदा जलाल दिफाई पैदावार की वफाकी वजीर हैं। इनको तो एक मिसाइल का नाम नहीं मालूम होगा, इनको तो ये नहीं पता मिसाइल बन कहाँ रहे। शफकत महमूद तालीम में शहजाद रॉय काम कर रहा है, शफकत महमूद तो कहीं नज़र ही नहीं आते। तालीम का हाल देखिए, यही फैसला नहीं हो सका कि स्कूल कितने दिन के लिए बंद होंगे नहीं बंद होंगे। कोरोना के अंदर हर सूबाई हुकूमत अपनी अपनी बोलियां बोल रही थी और हमारे वफाकी वजीर पता नहीं कहाँ छुपते फिर रहे थे। शीरी मज़ारी इंसानी हकूक़ की वजीर हैं, हुकूक़ पे तो इन्होंने कोई बात नहीं की, जेलों पे इन्होंने कोई बात नहीं की, हुकूक़ निस्वा पे कोई इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने बात तो की कि मीर शकील रहमान को पेरोल पे छोड़ दिया जाए। खूब। फहमीदा मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में 5 साल तक स्पीकर कौमी असम्बली रहीं, अब वफाकी वजीर हैं, बैन सूबाई वजीर हैं। आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में कैसी आपस में नाइतफाक़ी है। इसमें काम था फहमीदा मिर्ज़ा का, लेकिन वो तो कोई काम ही नहीं कर रही हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। अमीन उद्दीन गंडापुर ये अमूर कश्मीर के चेयरमैन थे, न जाने क्या कर रहे थे कश्मीर में, एक बयान नहीं आया। इनमें और मौलाना फजल रहमान में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं और मेरे ख्याल में दोनों के शौक भी एक जैसे ही हैं। आज़म सवाती साहब अमेरिका से चले गए, किन वजूहात पे गए ये मालूम नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इनको काबीना से निकाल दिया जाए, इनको काबीना से निकाल दिया गया था। इमरान खान ने इनको फिर रख लिया, क्या वजह है? इमरान खान क्यों धुतकारे हुए लोगों को दोबारा वापस ले लेते हैं? शहजाद अरबाब साहब को भी वापस ले लिया, आज़म सवाती साहब को भी वापस ले लिया, क्या वजह है समझ में नहीं आता। फ़खरे इमाम साहब बचपन से देख रहे हैं, अब इनको फूड का वजीर बना दिया गया। आपको सबको मालूम है कि फूड हमारे यहाँ कैसा मिल रहा है, कुत्ता बिल्ली चूहा गधा सुअर सब मिल रहा है, मुर्दार बीमार सब तरह का गोश्त मिल रहा है, किस तरह के तेल मिल रहे हैं, किस तरह के मसाले मिल रहे हैं, किस तरह के मशरूबात मिल रहे हैं। और ये फ़खरे इमाम साहब, मैंने तो इनको आज तक बोलते ही नहीं सुना। मोहम्मद मियाँ सुमरो ये बहुत बड़े वफाकी वजीर थे, गवर्नर स्टेट बैंक थे, पढ़े लिखे आदमी हैं,
انہوں نے کہا مجھے وزیر بناؤ تو پرائیویٹائزیشن کا بنا دو، ان کو بنا دیا. کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم. پی آئی اے ہمارے لیے بوجھ ہے، ریلوے ہمارے لیے بوجھ ہے، اسٹیل مل جہاں سے کچھ بن ہی نہیں رہا وہاں پہ جناب لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اللہ تللے برداشت کیے جا رہے ہیں چیئرمین، یعنی کہ ایک طرح کا خسارہ. صاحبزادہ محمود صاحب فاٹا کے، یہ فاٹا میں کیا کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. فاٹا کو انضمام وہ این ڈبلیو ایف پی میں مل تو گیا، کہا تھا کہ اس کی اپنی کیبنٹ ہوگی، اس کی اپنے صوبائی وزیر ہوگی، اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوگی، کچھ نہیں ہوا. 2 سال ہو گئے. فیصل واڈا صاحب، یہ ان کو جب ڈینیل کریگ یہ چھوڑ دے گا فلموں کو جیمز بانڈ کی، تو ان کو فلموں میں لے لینا چاہیے جیمز بانڈ کی جگہ. بالکل خطروں کے کھلاڑی لگتے ہیں، جیمز بانڈ سٹائل ان کی انٹری ہوتی ہے. پانی کے وفاقی وزیر ہیں. پانی ڈیم، نہ جانے وہ ڈیم کہاں گئے. ڈیم کیا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی کیا وہ بھی پلیا بھی نہیں بنا سکے. وہ ایک چھوٹی سی نہری بنا دیتے، چھوٹی سے اپنے گھر میں فٹ پاتھ کے قریب بنا دیتے، کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن یہ وفاقی وزیر ہیں. وزیر مملکت ہیں جناب زرتاج گل. یہ تبدیل آب و ہوا، پاکستان کی آب و ہوا کیا دنیا بھر کی آب و ہوا ویسی بہتر ہو گئی. ساری فیکٹریاں بند ہیں ماشاء اللہ سے. اب خود ہی تبدیل اللہ تعالیٰ نے اپنے کر دی تبدیل آب و ہوا. یہ کس چیز کی وزیر ہیں بھائی؟ درختی لگا دو. عمران خان نے 1 ارب درخت لگانے کے لیے کہا تھا، کم از کم وہی لگانا شروع کر دو. ان کے باس ہیں جو کہ مشیر ہیں اور ان کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہے امین اسلم خان، جو کہ عمران خان کے دوست ہیں. وہ تبدیل آب و ہوا کے وفاقی وزیر ہیں لیکن مشیر ہیں. شبیر علی صاحب جو ہیں وہ ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر مملکت ہیں، اور ان کے ساتھ میں قاف لیگ کے تاریخ چیمہ صاحب ہیں جو کہ وفاقی وزیر ہیں. عمران خان نے اتنا بڑا اعلان کیا ہاؤسنگ کے لیے، یہ دونوں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے. یہ پتہ نہیں کس چیز کے وزیر ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ قاف لیگ کے ہیں اس لیے وزیر ہیں. شہریار آفریدی صاحب، شہریار آفریدی صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں، خوب زور زور سے دھاڑتے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جناب ثناء اللہ جو ہے وہ منشیات فروش ہے. میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ وزیر مملکت برائے داخلہ تھے تو ان کا بھتیجا سوات کے علاقے میں کہیں پہ منشیات سے بھری گاڑی میں پکڑا گیا تھا. راتوں رات انہوں نے ان کو دبئی پہنچا دیا. تو اب یہ منشیات کے وزیر ہیں اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. علی محمد صاحب وزیر مملکت ہیں، اور بابا روان صاحب کو عمران خان نے مشیر پارلیمنی افیئرز بنا دیا ہے. پارلیمنٹ میں افیئرز تو ہوتے ہی نہیں، پارلیمنٹ میں تو ہیٹ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے ایک دوسرے سے. پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے نہیں ہیں. کس چیز کے پارلیمنٹری افیئرز کے وزیر اور وزیر مملکت بنے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو. رزاق داؤد صاحب وفاقی وزیر کا مشیر ہیں، وفاقی وزیر کا درجہ رکھتے ہیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کی. یہ بہت ساری ملیں ہیں جس کو یہ مراد پہنچا رہے ہیں. ہم نے ڈیم کے سلسلے میں بھی ان کے نام سنے. اس کے علاوہ انہوں نے جو جتنی بھی سبسڈیاں دلائی ہیں اپنے صنعت کاروں کو، جس کی وجہ سے بیچارے ہمارے جو شبیر صاحب تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ بھائی رزاق داؤد بیٹھا ہوا یہ تو ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہا. جو چیز میں کہتا ہوں اس کے اگینسٹ میں یہ پالیسی کوئی نہ کوئی لے کے آ جاتا ہے. اس کے بعد جناب جب نظر دوڑائی گئی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر شہزاد ارباب صاحب، شہزاد زلفی بخاری. کوئی نہیں جانتا تھا زلفی بخاری کون صاحب ہیں. ان کا پچھلے دنوں پتہ چلا ان کے ابا اور چچا کے بارے میں، اس پہ میں بات نہیں کروں گا. لیکن زلفی بخاری کا کردار کیا ہے، کون ان کو جانتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، کس چیز کے وزیر ہیں. اسی طریقے سے جناب یار محمد رند صاحب بلوچستان سے، یہ ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار دی پانی تیل بجلی بلوچستان کی ترقی کے لیے. یار محمد رند صاحب کا ماضی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے قبیلے میں 5 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو ان کا نام آیا، اور اس نام میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی روایتوں کے تحت ان 5 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. اور ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے تھے جب عرب کے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا. اور ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روایت ہے، اور عمران خان صاحب نے کس مجبوری کے تحت ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر رکھا ہوا ہے. فردوس عاشق اعوان، ان کے بارے میں بات کرنا بیکار ہے. معید یوسف، ندیم بابر، یہ سب لوگ. ندیم بابر صاحب تیل کے مسئلے میں پچھلے دنوں جب پچھلی حکومتوں میں کافی پریشان تھے، یہ انہوں نے کافی ہیرا پھیری کی، لیکن اب یہ تیل پہ بات کرتے ہیں. معید یوسف صاحب امریکہ میں تھے، تھنک ٹینک ہے ان کا کوئی،
ٹی وی یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ آتے تھے، اب یہ ماشاءاللہ سے نیشنل سیکورٹی کے اندر آ گئے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ 49 لوگ ایک شخص کو چلا رہے ہیں، وہ ہے عمران خان۔ اور عمران خان وہ آدمی کسی کی نہیں سنتا، اپنے دماغ کی سنتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے، غریبوں کی سوچتا ہے، غریبوں کے لیے درد رکھتا ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، اس کے دل میں غربت چھائی ہوئی ہے، اس کے دل میں غریبوں کے لیے درد ہے۔ کیا یہ 49 لوگوں میں بھی ہے؟ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنی ایک دن کی، ایک مہینے کی تنخواہ کورونا فنڈ میں دی، جس طرح کہ پاکستان آرمی نے دی، ایئر فورس نے دی، نیوی نے دی؟ ان میں سے کسی نے دیا؟ نہیں دیا۔ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ ایک ایم این اے سال میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آتا ہے، اس کی سیلری ملا کے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ایک ایم این اے پہ خرچہ آتا ہے۔ یہ میں اس میں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا کہ یہ اسمبلی کے اجلاس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صرف خرچے کی بات کر رہا ہوں، جس میں ان کی تنخواہ ہے، ٹیلی فون، بجلی، گھر، نوکر چاکر اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ، اور یہ سب ملا کے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ایک ایم این اے پہ۔ 534 ایم این اے اور سینٹ کے ممبر ہیں، جن پہ 840 کروڑ روپے سال کا 5 سال کا خرچہ ہے، یعنی کہ 16 کروڑ روپے تقریباً ایک سال کا خرچہ آتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ عمران خان اگر یہ ان سب کو فارغ کر دیں، 1 سیکنڈ میں فارغ کر دیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 840 کروڑ روپے اگر یہ عوام پہ خرچ ہو جائیں، کتنے ہاسپٹل بن جائیں گے، کتنی ڈسپنسریاں بن جائیں گی، کتنے یتیموں بیواؤں کے گھر چلیں گے، کتنوں کو پینشنز مل جائیں گی، اور کتنی اب تعلیم عام ہو جائے گی 840 کروڑ روپے سے۔ تو جو خسارہ ہے بجٹ کا، اس کو پروفٹ میں بدل دیجئے۔ کس طریقے سے؟ ان سب کو فارغ کر دیجئے، نہیں ضرورت ہے عمران خان۔ اگر انہی کو رکھنا ہے تو مجھے رکھ لیجئے، مجھ میں اور ان میں کیا ہے؟ یہ صرف ایم این اے بنے ہوئے ہیں، میں نہیں بنا ہوا، مجھے رکھ لیجئے، میں بھی وہی کام کروں گا، میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ جاؤں گا ان کی طرح، اور آپ کی آ کے تعریفیں کروں گا، حکومت کی تعریفیں کروں گا۔ تو کوئی بھی پاکستانی بن سکتا ہے، میں کیا، کوئی بھی پاکستانی بن سکتا ہے۔ ان کے کام تو، کیونکہ یہ بھی کچھ نہیں کر رہے، ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، پیسے لیں گے، مراد لیں گے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔